السلام علیکم ناظرین، تاریخ کے سفر میں آج ہم موجود ہیں قلعہ پھروالا۔ کوئٹہ براستہ الیوٹ 8 کلومیٹر کے فاصلے پر قلعہ پھروالا موجود ہے۔ چار مربع کلومیٹر پر محیط یہ قلعہ اسلام آباد سے مشرق کی طرف 30 کلومیٹر اور تحصیل کوئٹہ کے سنگم پر دریائے سواں کے کنارے واقع ہے۔ الیوٹ سے مڑنے کے بعد تقریباً 8 کلومیٹر کا سفر 15 سے 20 منٹ میں طے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نڈالا گاؤں سے پیدل سفر کرنا پڑتا ہے۔ تذکرہ پوٹھوہار کے مطابق یہ قلعہ ہندو راجگان کے عہد میں تعمیر ہوا۔ بعد ازاں گکھڑوں کی پوٹھوہار میں عملداری کے بعد یہ قلعہ تقریباً 600 سال تک گکھڑوں کے زیر تسلط رہا۔ مختلف گھاٹیاں کراس کرنے کے بعد آپ کو قلعہ کا ہاتھی دروازہ نظر آتا ہے۔ یہ دروازہ گکھڑوں کے سلطان ہاتھی خان سے موسوم ہے۔ دروازے کی اونچائی تقریباً 30 فٹ ہے اور اوپر تیر اندازوں کے لیے غنیم بھی بنے ہوئے ہیں۔ پھروالا کی دیوار پر کمل کا یہ پھول ایران کی سرکاری علامتوں میں سے ہے۔ ایرانی افسانوں کے مطابق یہ پھول دیوی وینس کی علامت ہے۔ اس نشان کو پاکیزگی کی علامت کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا۔ یہ پھول کرمان شاہ کی سرکاری علامت بھی ہے۔ یہ پھول دلدل کے بیچ اگتا ہے۔ زرتشتیوں کا ماننا ہے کہ رہنے کا نامناسب ماحول کسی شخص کی خراب پرورش کا سبب نہیں ہوتا۔ ہاتھی دروازہ کراس کرنے کے بعد سینکڑوں سال قدیم برگد کا درخت نظر آتا ہے۔ برگد کے اس قدیم درخت کے نیچے گکھڑ سرداروں کی قبریں اور اس کے ساتھ ایک زیارت بھی موجود ہے۔ اسی زیارت کی نسبت سے اس کے ساتھ موجود دروازے کو زیارت دروازہ کہا جاتا ہے۔ مختلف روایات کے مطابق یہاں حضرت عطا گانی بخش، حضرت قطب شاہ اور ممتاز صابدان و مارے خلقیات البیرونی نے قیام کیا۔ قلعے کی مغربی طرف باغ دروازے کے قریب زیارت دروازہ واقع ہے۔ روایت کے مطابق جب بابر نے یہاں حملہ کیا، جنگ میں ناکامی کے بعد سلطان ہاتھی خان زیارت دروازے کے قریب باغ دروازے سے فرار ہوا۔ زیارت دروازے سے باہر ہمالیہ کی پہاڑیوں کا سلسلہ ہے جو قلعوں کو ایک قدرتی آثار فراہم کرتی ہیں۔ روایات کے مطابق جب بابر شاہ نے پھروالا پر حملہ کیا تو پھروالا کے اندر تاتار خان کے محلات میں قیام کیا۔ بابر کے حملہ کے وقت قلعہ کی دیواریں نہ تھیں، صرف کنکرے اور دروازے کھڑے تھے۔ دلی کے بادشاہ اکبر کے دور میں دیوار تعمیر کی گئی جب قلعہ کے اندر لشکر رکھنے کا حکم ہوا۔ آئین اکبری کے مطابق پھروالا میں 50 ہاتھی، 200 گھوڑے اور 500 نفوس پر مشتمل تازہ دم فوج ہر وقت موجود تھی۔ قلعہ چاروں طرف سے 25 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی دیواروں سے محفوظ تھا جس پر تیر انداز پہرا دیتے تھے۔ جب بادشاہ ہمایوں ہندوستان واپس آیا تو حکومت لینے کی تمام تر منصوبہ بندی یہیں پر طے کی گئی۔ پھروالا کے اندر محمود غزنوی، حضرت شاہ چراغ، علاؤالدین خلجی، فیروز شاہ تغلق، گرو گورکھ ناتھ، بادشاہ اکبر اور بہت سارے لوگوں نے قیام کیا۔ یہ قلعہ کا لشکری دروازہ ہے جو لشکر کی آمد و رفت کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس کی اونچائی 26 فٹ اور چوڑائی 14 فٹ رکھی گئی تھی۔ ایک روایت کے مطابق یہ لشکر خان سے منسوب ہے۔ پھروالا کے لشکر دروازہ کے سامنے کئی صدیوں اور تہذیبوں کی کہانیاں اپنے اندر سموئے دریائے سواں خاموشی سے بہتا ہے۔ اٹک گزیٹیئر کے مطابق یہاں سے پتھر دور کے اوزار ملے ہیں جن کا تخمینہ 40,000 سال لگایا گیا ہے۔ دریائے سواں کراس کرنے کے بعد باغ جوگیوں میں گکھڑوں کے آخری تاجدار اور خود مختار بادشاہ مقرب خان کا مزار ہے۔
انہوں نے یوسفزئی پٹھانوں کو شکست دی، گجرات پر تصرف کیا، علاقۂ چب اور بمبر تک تاراج کیا۔ احمد شاہ ابدالی کے حملوں میں اس کے ساتھ رہے۔ ان کے پاس وسیع علاقہ تھا۔ ان کے سکہ پر درمیان اٹک و جلم شد مقرب بادشاہ کے الفاظ کند آتے۔ 1765 میں گکھڑوں کی شکست کے بعد گکھڑوں کی حکمرانی کا ستارہ ڈوب گیا اور سکھوں نے حکومت سنبھالی۔ سلطان مقرب خان کے مقبرہ کے بالکل سامنے باغ جوگیاں میں مسجد مائی کمرو واقع ہے۔ اس مسجد کی عمارت اور طرز تعمیر بالکل جامع مسجد روات سے مشابہ ہے۔ یہ مسجد ہندوستان میں اسلام کی اولین مساجد میں سے ایک ہے۔ اس کے 3 بنیادی کمرے ہیں، خوبصورت محرابیں اور 3 گنبد موجود ہیں۔ روایات کے مطابق مائی کمرو سلطان ہتی خان کی زوجہ تھی۔ حکومت پاکستان کے زیر اہتمام نیشنل کلچرل ہیریٹیج ڈویژن کی زیر نگرانی مسجد مائی کمرو اور سلطان مقرب خان کی بحالی کا کام زور شور سے جاری ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان گکھڑ فیڈریشن کے عہدیداران نے بھی ان سے ملاقاتیں کی اور تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ مسجد مائی کمرو کے سامنے مختلف گکھڑ سرداروں کی قبریں ہیں، جس کے بارے میں شنید ہے کہ ان میں سے ایک قبر تاتار خان کی ہے۔ 1819 میں سکھوں نے گکھڑوں کے ساتھ بدسلوکی کی۔ ہری سنگھ نے 1820 اور 1830 میں 2 بار حملہ کیا۔ 1825 میں گلاب سنگھ کو یہ علاقہ بطور جاگیر عطا ہوا۔ 1848 میں پھروالا انگریزوں سے راجہ کرم لال خان صاحب کو ملا۔ اس قلعہ کو 1980 میں سارے قدیمہ کو سپرد کیا گیا۔ یونیسکو کے تعاون سے قلعہ کی بحالی کا کام جاری ہے۔ واپسی پہ قلعہ کے قدیم چشمے سے پانی پیا، جس سے کبھی ہمارے اجداد پانی پیتے ہوں گے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے فی امان اللہ۔